پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت جو شدید خوف و ہراس یا پینک دیکھا جا رہا ہے وہ کوئی عام گراوٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ یعنی عالمی جنگ کے سائے، پھر بین الاقوامی سطح پر تیل کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں اور اس پر IMF کی جانب سے مہنگائی کا سخت انتباہ۔ اس ڈیپ ڈائیو کا مشن دراصل یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ان تمام عوامل نے مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور کمزور معاشی اشاریوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ، تجارتی خسارہ اور زر مبادلہ کے گرتے ہوئے ذخائر، ان سب نے مل کر مارکیٹ کے پورے آؤٹ لک کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ کمپنیاں جو کل تک شاندار کارکردگی دکھا رہی تھیں، جو بہترین ڈیویڈنڈز دے رہی تھیں، جی ہاں بہترین ڈیویڈنڈز، وہ آج اس زبردست دباؤ کے سامنے بالکل تنکے کی طرح بہہ گئی ہیں۔ مطلب اب کوئی بھی ان کی پچھلی کارکردگی کی پرواہ ہی نہیں کر رہا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے۔ دیکھیں، جب ایک بار عالمی اور مقامی سطح پر خوف پھیلتا ہے تو بنیادی حقائق یا فنڈامنٹلز بالکل پس پش چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، پینک ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی معیشت تو ویسے ہی ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی، لیکن اب جو انڈیکس کے گرنے کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ کسی بھی سرمایہ کار کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مارکیٹ میں 11,015.95 پوائنٹس کی ایک ہولناک گراوٹ آئی ہے۔ 11,000 پوائنٹس؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ تقریباً 6.99% کا صفایا ہے، اور اگر تازہ ترین صورتحال کو دیکھیں تو انڈیکس نے مزید 1116 پوائنٹس اڑا دیے ہیں اور اب 1,46,480.15 کی سطح پر بند ہوا ہے۔ مطلب 1,46,480۔ اتنی بڑی گراوٹ ہضم کرنا واقعی مشکل کام ہے۔ اگر ہم پچھلے چند مہینوں کا چارٹ دیکھیں تو یہ 15 اگست 2025 کے بعد مارکیٹ کی سب سے کم ترین کلوزنگ ہے۔ درست، 15 اگست کے بعد سے مارکیٹ نے اتنی نچلی سطح نہیں دیکھی تھی۔ اور یاد رہے کہ 26 جنوری کو مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائی پر جشن منا رہی تھی، اور وہاں سے لے کر اب تک ہم تقریباً 45,000 پوائنٹس کھو چکے ہیں۔ 45,000! اور انٹراڈے کو بھی دیکھیں۔ جی، انٹراڈے یعنی ٹریڈنگ سیشن کے دوران تو ایک موقع ایسا بھی آیا جب انڈیکس 1,44,000 کی نچلی ترین سطح تک جا گرا تھا۔ وہ لمحہ واقعی مارکیٹ کے لیے ایک شوق تھا۔ یہاں صورتحال واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں حصوں کے لین دین کا ہجوم یعنی والیومز کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیونکہ یہ سیدھا پینک سیلنگ یا خوف کے مارے سب کچھ بیچ دینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ والیومز کا ڈیٹا اس خوف کو بالکل گن کر بتا رہا ہے۔ KSE 100 انڈیکس کا ہجوم 73 کروڑ شیئر سے زیادہ رہا۔ ذرا اس کا موازنہ پچھلے سیشن سے کریں جو کہ 44 کروڑ شیئرز کا تھا۔ 44 کروڑ سے سیدھا 73 کروڑ؟ یہ ایک بھگدڑ ہے جہاں ہر سرمایہ کار جلد از جلد اپنا سرمایہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوف سے بڑی کمپنیوں تک محدود رہتا ہے۔ کیا اس بھگدڑ کا اثر پوری مارکیٹ پر بھی اتنا ہی شدید تھا؟ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف 100 کمپنیوں کا مسئلہ نہیں، پورے بازار کا کل حجم 378 کروڑ شیئرز تک پہنچ گیا ہے۔ 378 کروڑ؟ جی، اور اس نمبر کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ حجم محض 196 کروڑ شیئرز تھا۔ یہ تقریباً 2 گنا اضافہ ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ فروخت کا دباؤ کتنا شدید ہے۔ یعنی خریدار بالکل غائب ہیں۔ بالکل۔ اس بھگدڑ میں KSE 100 کی 100 میں سے 97 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ مارکیٹ میں مجموعی طور پر 480 سٹاکس میں ٹریڈنگ ہوئی، جو پہلے 468 تھیں، اور کل ٹریڈز کی تعداد 3,62,990 تک پہنچ گئی، جبکہ اس سے پہلے یہ 3,16,444 تھیں۔ یہ سارے نمبرز ایک ہی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہر طرف صرف بیچنے والوں کا راج ہے۔ مارکیٹ کی زبان میں اس رجحان کو اکراس دا بورڈ سیلنگ کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی سیکٹر کو نہیں بخشا گیا۔ کوئی ایک سیکٹر بھی اس دباؤ سے محفوظ نہیں رہا۔ چلیں اس کی مزید تہہ تک پہنچتے ہیں اور ان بڑے ستونوں یعنی ہیوی ویٹس کی بات کرتے ہیں جن کے گرنے سے انڈیکس اتنا زیادہ نیچے آیا۔ ایک نام جو بار بار سامنے آ رہا ہے وہ ہے فولی فرٹیلائزر کمپنی یعنی FFC کا۔ FFC کا گرنا بہت بڑی خبر ہے۔
अकेले इस एक स्टॉक ने इनफरादी हैसियत में इंडेक्स को 1481 पॉइंट्स का झटका दिया है। फर्टिलाइजर जैसे मुस्तहकम सेक्टर की तरफ से इतना बड़ा डेंट पड़ना किसी सदमे से कम नहीं। ये वाकई एक गैर मामूली वाकया है जब एक ऐसा इदारा जिसकी बुनियादें बहुत मजबूत समझी जाती हैं इस तरह गिरता है तो मार्केट का बाकी मांदा एतमाद भी रेजा रेजा हो जाता है। और ये सिलसिला सिर्फ फर्टिलाइजर तक महदूद नहीं रहा। फाइनेंशियल सेक्टर से यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल ने भी मार्केट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूबीएल ने कितने पॉइंट्स गिराए? यूबीएल 1199 पॉइंट्स की कमी का बायस बना। एक तरफ 1481 पॉइंट्स फर्टिलाइजर से उड़ गए और फिर 1199 पॉइंट्स एक बड़े बैंक ने गिरा दिए। ये वाकई होश उड़ा देने वाला दबाव है और ऐसा लगता है कि एनर्जी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े बड़े नामों ने भी इस गिरती दीवार को मजीद धक्का दिया है। दुरुस्त निशानदेही की। एंग्रो होल्डिंग ने अपने वजन से इंडेक्स के 626 पॉइंट्स गिरा दिए। एंग्रो होल्डिंग भी लपेट में आ गया। इसके फौरन बाद हब पावर का नंबर आता है जिसने मजीद 603 पॉइंट्स की कटौती की। फिर अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो लकी सीमेंट की वजह से इंडेक्स में 570 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। और मेरे ख्याल में नेशनल बैंक का भी इसमें हिस्सा है। जी हाँ, आखिर में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एनबीपी ने भी मार्केट को मजीद 428 पॉइंट्स नीचे धकेला। जब माइशत के ये बड़े हाथी इस तरह घुटने टेक देते हैं तो छोटी कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी करने वालों का बचना वैसे ही नामुमकिन हो जाता है। ये तो मार्केट के अंदर का खून खराबा हो गया, लेकिन ये आग लगी कहां से है? ग्राउंड पर ऐसा क्या हुआ जिसने अचानक इस कदर पैनिक ट्रिगर कर दिया? पिछले चंद दिनों की खबरों पर नजर डालें तो वीकेंड पर पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए से जायद का जो होश रुबा इजाफा हुआ है उसने मुआशी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है। पेट्रोल में 55 रुपए का इजाफा कोई मामूली बात नहीं है। ये पूरी सप्लाई चेन के लिए एक जलजला है। और इसके साथ ही एक और तलवार जो मार्केट पर लटक रही है वो मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास है। जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है, सबकी नजरें शरह सूद के फैसले पर जमी हैं। मार्केट में एक बहस चल रही है कि शायद मौजूदा शरह सूद को बरकरार रखा जाए, लेकिन जिस तेजी से हालात खराब हो रहे हैं एक बहुत बड़ा तबका इस खौफ में भी मुब्तला है। वो खौफ इमरजेंसी मीटिंग का है ना? बिल्कुल। खौफ ये है कि किसी इमरजेंसी मीटिंग के जरिए शरह सूद में अचानक और बड़ा इजाफा न कर दिया जाए। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। ये इमरजेंसी मीटिंग का खौफ ही असल में मार्केट के आसाब का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो सरमायाकारों के जहनों में बहुत बड़ी उलझन पैदा कर रही है। तेल तलाश करने वाली कंपनियों यानी एएनपी और उसे फरोख्त करने वाली रिफाइनरीज और ओएमसी कंपनियों के हवाले से एक अजीब सी थ्योरी गर्दिश कर रही है। वो मुनाफा वाली थियरी? जी। कुछ हलकों का मानना है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल महंगा हो रहा है तो इन सेक्टर्स की आमदनी बढ़ेगी और ये मार्केट को सहारा देंगी। इस मंतिक में कितनी हकीकत है? नाक गलत फहमी है जिसे टेक्निकी और तारीखी लिहाज से समझना बहुत ज़रूरी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तेल महंगा होगा तो तेल बनाने या बेचने वालों का मुनाफा भी रातों रात आसमान पर पहुंच जाएगा। आम आदमी तो यही सोचेगा। लेकिन अगर हम तारीख के औराक पलटें और 2008 और 2009 के आलमी माशी बहरान की मिसाल लें तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। उस वक्त भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $147 फी बैरल से तजावुज कर गई थीं। $147, वो भी 2008 में? और उस वक्त भी मार्केट में बैना यही लॉजिक दी जा रही थी कि एएनपी और ओएमसी सेक्टर्स तो जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। तो फिर ग्राउंड पर असल हकीकत क्या होती है? जब कीमत इस हद तक बढ़ती है तो आखिर मईशत का वो कौन सा पुर्जा है जो काम करना छोड़ देता है? मसला खपत और सारिफ की कुव्वते खरीद का है। इसे यूं समझें कि जब तेल इतनी तेजी से महंगा होता है तो पूरी मईशत में महंगाई का एक सैलाब आ जाता है, जिसका सामना हम अभी कर भी रहे हैं। इस सैलाब का पहला शिकार सारिफीन के जज्बात यानी कंज्यूमर सेंटिमेंट होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो कुव्वते खरीद फौरन गिर जाती है और खपत या कंजम्पशन रुकना शुरू हो जाती है। लोग गाड़ियां कम चलाते हैं, फैक्ट्रियां पैदावार कम कर देती हैं। तो इसका बराह रास्त असर उन कंपनियों की सेल्स पर पड़ता है।
طویل مدتی بنیادوں پر کھپت گرنے کی وجہ سے ان تیل سے جڑی کمپنیوں کی سیلز پر انتہائی منفی اثر پڑتا ہے۔ وقتی طور پر شاید انہیں کچھ فائدہ نظر آئے، لیکن بالآخر مہنگائی انہیں بھی دباؤ میں لے آتی ہے۔ یہاں صورتحال واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مہنگائی کا یہ سیلاب صرف تیل کی کمپنیوں تک نہیں رکتا، اس کا سیدھا نشانہ سائیکلکل اور ڈسکریشنری سیکٹرز بنتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ صنعتیں ہیں جو معیشت کے اچھے دنوں میں تو خوب پھلتی پھولتی ہیں، لیکن مشکل وقت میں سب سے پہلے انہی کی قربانی دی جاتی ہے۔ سیمنٹ، آٹوز یعنی گاڑیاں اور ان سے جڑی تمام ذیلی صنعتوں کے لیے تو یہ ایک انتہائی بھاری اور مشکل وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کا بندوبست کرنے کے بعد کچھ بچے گا ہی نہیں، تو کون نئی گاڑی بک کروائے گا؟ کون نیا گھر بنانے کے لیے سیمنٹ خریدے گا؟ قوت خرید ہی ختم ہو جائے گی۔ پیٹرول میں 55 روپے کا اضافہ ان سائیکلکل سیکٹرز کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کی کھپت کا بری طرح متاثر ہونا ایک طے شدہ امر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان سیکٹرز کے شیئرز میں بھی فروخت کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ کا ہر کونا اس وقت کسی نہ کسی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے، لیکن سنا ہے کہ اتنے گھنے اندھیرے میں بھی ایک امید کی کرن موجود ہے۔ کیا اس تمام معاشی ہنگامے اور مارکیٹ کے کریش میں فائنینشیل سیکٹر، خاص طور پر کمرشل بینکس کے لیے واقعی کوئی بڑا موقع چھپا ہے؟ یہ ایک بہت ہی کلیدی نقطہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا بینکس واقعی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر شرح سود بڑھتی ہے تو اس سارے بحران میں جو سیکٹر سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا یعنی مین بینیفیشری بن کر ابھرے گا وہ کمرشل بینکس ہی ہیں۔ یہ بینکاری کا ایک بنیادی اصول ہے۔ وہ کیسے؟ شرح سود بڑھنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بینکوں کی انٹرسٹ انکم یعنی سود سے ہونے والی آمدنی اور ان کے منافع کا مارجن خود بخود بڑھ جائے گا۔ چلیں اس بینکاری کے میکانزم کی تھوڑی اور تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ایک عام ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ مارکیٹ پینک میں ہے تو پیسہ باہر نکل رہا ہوگا، تو پھر پیسہ بینکوں میں واپس کیوں آنے لگتا ہے اور بینکوں کی پوزیشن کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ یہ سرمائے کی کھیل کا کھیل ہے۔ جب شرح سود بلند ہوتی ہے تو کوئی بھی اپنا پیسہ سسٹم سے باہر غیر رسمی معیشت میں یا گھروں میں پڑا نہیں رہنے دیتا، کیونکہ وہاں کوئی منافع نہیں مل رہا ہوتا۔ بالکل، جو پیسہ پہلے گردش میں نہیں تھا وہ رسک فری اور زیادہ منافع کی کشش میں ڈپازٹس کی شکل میں دوبارہ بینکوں کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس عمل سے ہوتا یہ ہے کہ بینکوں کی جو ڈپازٹ بیس پہلے خراب ہو رہی تھی وہ دوبارہ بھرنا اور مستحکم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے پاس مارجن بڑھ جاتا ہے۔ ان کے پاس قرض دینے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے زیادہ لیکویڈٹی آ جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست تضاد ہے۔ مارکیٹ میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ پینک کی وجہ سے یو بی ایل اور نیشنل بینک جیسے بڑے شیئرز نے انڈیکس کو ہزاروں پوائنٹس کا ڈینٹ دیا ہے۔ شارٹ ٹرم میں پینک کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اس میکانزم کے مطابق بنیادی سطح پر یہی بینکس اس بلند شرح سود کی وجہ سے سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ قلیل المدتی خوف اور طویل المدتی معاشی حقیقت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں پینک ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی بیلنس شیٹ مضبوط ہو رہی ہے، وہ بس خوف کے مارے شیئر بیچ دیتے ہیں۔ پہلے بیچو، بعد میں سوچو۔ ہم نے بیماری اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بات کر لی ہے۔ وہ سوال جو اس وقت ہر ذہن میں گونج رہا ہوگا کہ ان حالات میں سرمایہ کاروں کے لیے بہترین لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ پورٹ فولیو کو مزید گرنے سے کیسے بچایا جائے؟ اس کے لیے ٹیکنیکل لیولز کو دیکھنا ہوگا۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں تکنیکی سطحوں یا ٹیکنیکل لیولز کا جائزہ لینا چاہیے۔ موجودہ غیر یقینی صورتحال میں ٹیکنیکل لیولز واقعی سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مارکیٹ نے فی الحال کلوزنگ کے وقت 1,46,000 پوائنٹس کی سطح کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھا ہوا ہے۔ 1,46,000 ٹیکنیکی اعتبار سے یہ ایک بہت اہم لیول ہے کیونکہ یہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا 50% لیول ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی حد ہے جہاں مارکیٹ عموماً رخ کر سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا یہ 50% لیول واقعی ایک اہم دفاعی لائن ہے، لیکن خبریں جس تیزی سے بدل رہی ہیں، اگر جنگ کا دباؤ اور پٹرول کی قیمتوں کا اثر انڈیکس کو اس 1,46,000 کی دیوار کو توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے تو پھر اگلی دفاعی لائن کون سی ہوگی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جہاں مارکیٹ کو کوئی ٹھوس سہارا مل سکے۔ اگر یہ 50% کی سپورٹ ٹوٹتی ہے اور انڈیکس مزید نیچے کھائی میں گرتا ہے تو اگلا انتہائی اہم دفاعی لیول 59% فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا ہوگا۔ چارٹس کے مطابق یہ سطح 1,36,000 پوائنٹس پر بنتی ہے۔ 1,36,000 پوائنٹس پر
یہ وہ مقام ہے جہاں مارکیٹ کے رکنے کی قوی امید کی جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے موجودہ حالات میں ایک ہی حکمت عملی سب سے زیادہ محفوظ تصور کی جا رہی ہے۔ اور وہ ہے کیش از کنگ۔ جی ہاں، کیش از کنگ۔ اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں لیکوڈ پوزیشن برقرار رکھنے سے بہتر کوئی آپشن نہیں۔ گرتے ہوئے چاقو کو پکڑنے کی کوشش ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ بالکل، تاکہ جب مارکیٹ سنبھلے تو آپ کے پاس سرمایہ موجود ہو۔ کیونکہ جب مارکیٹ شدید پینک کا شکار ہوتی ہے تو ہر چیز ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہوتی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سستا مال مہیا ہو رہا ہوتا ہے۔ کیش ہاتھ میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کے پاس آپشنز کھلے رہتے ہیں۔ وہ مارکیٹ کے کسی ٹھوس سپورٹ مثلاً 1,36,000 پر رکنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ عجلت میں کوئی فیصلہ کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، خاص طور پر جب انڈیکس 1,44,000 کی نچلی سطح کو چھو کر آیا ہو۔ صبر اور انتظار اس وقت سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ تو اگر اس تمام تفصیلی بحث، مارکیٹ کے رجحانات اور اعداد و شمار کو سمیٹا جائے تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں، عالمی جنگ کے منڈلاتے خطرات اور IMF کی جانب سے جاری کردہ انتباہ نے مارکیٹ پر ایک تباہ کن اثر مرتب کیا ہے۔ تمام معاشی اشاریے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 26 جنوری کے ہائی سے لے کر اب تک 45,000 پوائنٹس کی ہوش ربا گراوٹ، انڈیکس کا 1,46,480.15 پر بند ہونا اور KSE 100 کا ہجوم 73 کروڑ شیئر سے تجاوز کر جانا اس بات کا ثبوت ہے۔ اور پورے بازار کا ہجوم بھی مت بھولیں۔ مجموعی طور پر 378 کروڑ شیئرز کا مارکیٹ والیوم پینک سیلنگ کی ایک واضح اور پریشان کن تصویر پیش کر رہا ہے۔ اسی پینک کے نتیجے میں ہم نے مارکیٹ کے بڑے ستونوں جیسے FFC، UBL، اینگرو، ہب پاور، لکی سیمنٹ اور NBP کو ہزاروں پوائنٹس کا دباؤ برداشت کرتے دیکھا۔ پٹرول کا 55 روپے مہنگا ہونا سیمنٹ اور آٹو جیسے سائیکلیکل سیکٹرز کی کھپت کو براہ راست نشانہ بنا رہا ہے۔ اور وہ ENP کی منافع والی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ جی، ENP اور ریفائنریز کے منافع کی وہ امیدیں بھی 2008 اور 2009 کی طرح مہنگائی اور کمزور قوت خرید کے دباؤ میں دبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس سارے منظرنامے میں فنانشل اور بینکنگ سیکٹر وہ واحد امید ہے جو بلند شرح سود اور بہتر ہوتی ڈپازٹ بیس کی وجہ سے ایک مضبوط قلعے کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ 1,46,000 اور اگلی سپورٹ 1,36,000 پر گہری نظر رکھیں، اپنا سرمایہ کیش کی صورت میں رکھیں اور مارکیٹ کے سنبھلنے کا انتظار کریں۔ ایک انتہائی جامع خلاصہ ہے، معیشت کا ہر پرزہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور جب اس طرح کا بیرونی دباؤ آتا ہے تو لیکوڈ پوزیشن اور صبر ہی وہ دو ہتھیار ہیں جو سرمایہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، لیکن اس سب پر تفصیلی نظر ڈالنے کے بعد ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے جو ان موجودہ حالات سے بھی آگے کی کہانی ہے۔ اگر یہ بلند شرح سود سارا کا سارا سرمایہ کھینچ کر صرف بینکوں کے محفوظ ڈپازٹس میں لے جائے گی تو وہ نئے کاروباری آئیڈیاز اور انوویشن جو سستے سرمایہ پر پلتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا موجودہ معاشی تحفظ کی یہ حکمت عملی دراصل طویل مدت ترقی کی قیمت پر اپنائی جا رہی ہے؟